इमरान खान साहब चूंकि वहाँ प्रोटेक्टिव बेल लेने गए थे, उन्हें वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। वो कि हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त था। यहाँ जहाँ 5 से ज़्यादा अफराद का इकट्ठ जो है, उसका मकसद ये हो कि गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी इदारे को दबाव में लाया जाए बाय यूज ऑफ पावर। आज की जो हमारी वीडियो है वो हालात आमा पे है। जैसा कि कुछ दिनों से हमने देखा, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है उनको अरेस्ट किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और फिर उसके बाद पूरे मुल्क में जलाओ, घेराव, लूटमार की एक लहर आई। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड किया। हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड करने के बाद डायरेक्ट किया गया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को कि वो दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाए और अपना रिलीफ वहाँ से हासिल करें। उसके बाद दफ़ा 144 का नफाज किया गया। आज की हमारी वीडियो में हम कंप्लीटली ये बात करेंगे कि प्रोटेक्टिव बेल क्या है, प्री अरेस्ट बेल क्या है, हाई कोर्ट का फैसला लीगल था या इलीगल, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस पर तनकीद की जा रही है, क्या वो कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे लीगल फैसला है या नहीं, और दफ़ा 144 क्या है, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी क्या है और इनकी सजाएं क्या है। आजकल जो एक सवाल ज़बान ज़द्दाम है वो ये है कि हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त था, जहां उन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अरेस्ट को ठीक करार दिया, या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त है जिसमें उस फैसले को सेट असाइड करके दोबारा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट किया गया कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच करें। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले जो चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि ज़मानत कितनी इकसाम की होती है। ज़मानत बहुत से इकसाम की होती है, लेकिन जो मोस्ट डोमिनेंट टाइप्स हैं ज़मानत की, वो ज़मानत कबल गिरफ्तारी है, जिसको हम एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं, या एड इंटरम बेल कहते हैं, बेल बिफोर अरेस्ट कहते हैं, या फिर पोस्ट अरेस्ट बेल। ये दो मेजर इकसाम है ज़मानत की। जहाँ कहीं किसी शख्स को लगता है कि उस पर जो FIRs दर्ज की गई हैं, उनमें जो इल्ज़ामात हैं, जो एलिगेशंस हैं, वो मेलाफाइडी और बदनीयती पर मबनी है। यानी जहाँ जो शख्स इल्ज़ाम अलह है या जो शख्स मुल्ज़िम है FIR में, वो ये समझता है कि जो इल्ज़ामात उस पर लगाए गए हैं उन FIRs में, और उन इल्ज़ामात की कोई वाज़े ठोस वाक़याती या कानूनी वजह नहीं है, या जहाँ उसको ये लगता हो कि ये जो इल्ज़ामात उस पर लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, मनगढ़ंत हैं, झूठे हैं, बदनीयती पर मबनी हैं, या फिर जो मुस्तगीस है, जिसको कानूनी ज़बान में कंप्लेनेंट कहते हैं, उसकी, और जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है वो कोई भी हो सकती है, नैब है, FIA है, पुलिस है, लोकल पुलिस जो है हमारी, वो हो सकती है। तो जहाँ कहीं ये शक हो, ये गुमान हो इल्ज़ाम अलह को या मुल्ज़िम को कि उस पर जो FIRs दर्ज हैं वो कंप्लेनेंट की या जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है उसकी मिली भगत से कोई FIRs जो है वो दर्ज की गई हैं, या FIRs दर्ज करके जो कंप्लेनेंट है या जो प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी है वो कोई अल्टीरियर मोटिव हासिल करना चाहती है, तो ऐसी सूरत में वो शख्स कोर्ट को मूव कर सकता है। ये सेशन कोर्ट की जुरिसडिक्शन है, और कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन भी इन्वोक की जा सकती है फॉर द ग्रांट ऑफ प्री अरेस्ट बेल। लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि जब कोई शख्स प्री अरेस्ट बेल मूव करना चाह रहा होता है तो उसको कोर्ट तक पहुंचने नहीं दिया जाता, और रास्ते से उसको बहुत दफ़ा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ऐसी किसी भी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एक जज मेड लॉ या जज मेड प्रेसिडेंट्स हमारे पास हैं, जिनको प्रोटेक्टिव बेल के नाम से जाना जाता है। प्रोटेक्टिव बेल कानून में मौजूद नहीं है, जो ये जज मेड लॉ है जो अक्यूज को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है, और फैसिलिटेट इसलिए करने के लिए बनाया गया है ताकि वो कोर्ट तक अपनी एक्सेस जो है उसको हासिल कर सके कोर्ट में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जिन प्रिंसिपल्स पे, जिन उसूलों पे रेस्ट करती है या जिस पे इसकी बुनियाद खड़ी है, उसका एक बहुत डोमिनेंट प्रिंसिपल है ऑडी ऑल्टम पार्टम, यानी एवरीबडी हैज़ गॉट द राइट ऑफ ऑडियंस। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत वजाहत से बयान किया 2005 SCMR पेज 678 में, और यहाँ कहा गया कि जब इबलीस को जन्नत से निकाला गया तो उसे भी राइट ऑफ ऑडियंस दिया गया।
تو یہ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ اپنے اسٹیچوٹری رائٹ کو، چاہے وہ ملزم ہے یا مستغیث ہے، عدالت سے حاصل کرنے کی کوشش کرے. اور جہاں کہیں کوئی ایسی سچویشن ہو جہاں کہیں یہ خطرہ ہو کہ کسی شخص کو عدالت پہنچنے سے پہلے رستے سے اٹھایا جا سکتا ہے، گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص پروٹیکٹیو بیل موو کیا کرتا ہے، جو ایک پروونس سے دوسرے پروونس میں موو کی جا سکتی ہے. اس میں یہ جورسڈکشن سیشن کورٹ کو حاصل نہیں ہے، لیکن ہر صوبائی جو ہائی کورٹ ہے اس کو یہ جورسڈکشن حاصل ہے. وہاں سے یہ پروٹیکٹیو بیل جو لی جا سکتی ہے، اگرچہ اس کا نام پروٹیکٹیو بیل ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دس از ناٹ اے بیل. یہ بیل نہیں ہے، یہ ضمانت نہیں ہے، یہ صرف ایک ایڈ انٹرم کنسیشن ہے جو کیس کو دی جاتی ہے تاکہ وہ اس کورٹ کو اپروچ کرے جہاں وہ اپنی پری اریسٹ بیل موو کرنا چاہتا ہے. 2015 سی ایم آر 1763 میں یہ کہا گیا کہ arrest is not a statutory provision provided the accused remains cooperative with the police. تو arrest جو ہے کسی شخص کا گرفتار کیا جانا وہ کوئی statutory provision نہیں ہے، قانوناً لازم نہیں ہے، اگر وہ شخص جو پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہے یا جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے اس کے ساتھ کوآپریٹو رہے، اس کے ساتھ تعاون کرے. تو یہ عمران خان صاحب چونکہ وہاں پروٹیکٹیو بیل لینے گئے تھے، انہیں وہاں سے گرفتار کر لیا گیا وہ پروٹیکٹیو بیل حاصل کرنے سے پہلے. تو یہ ایک انلیگل ایکٹ تھا ایٹ دی پارٹ آف دا اسٹیٹ، جس کو سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ کیا اور ان سے دوبارہ یہ کہا کہ وہ ہائی کورٹ کو اپروچ کریں. اب وہ وہاں سے پروٹیکٹیو بیل لیں گے اور اس کے بعد جہاں انہوں نے اپنی پری ریس بیل موو کی ہوگی وہ وہاں اپیئر ہوں گے، اور تب تک ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا یا ڈیٹین نہیں کیا جا سکتا. یہ کانسیپٹ تھا پروٹیکٹیو بیل کا یا پری اریسٹ اور اینٹیسپیٹری بیل کا. اس کے بعد جو چیز آج کل لوگوں کے اذہان میں گردش کر رہی ہے وہ دفعہ 144 ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ کیا ہے اور یہ سیکشن کیا کہتی ہے. تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سیکشن ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں چیپٹر 8 جو ہے پی پی سی کا، پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان کا چیپٹر 8 سیکشن 141 سے جو شروع ہوتا ہے وہ سمجھنا زیادہ ضروری ہے. سیکشن 141 ڈیفائن کرتی ہے ان لافل اسمبلی کو. یہ سیکشن یہ کہتی ہے کہ یہاں جہاں 5 یا 5 سے زیادہ افراد کا اکٹھ جو ہے اس کا مقصد یہ ہو کہ گورنمنٹ کو یا گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کسی ادارے کو دباؤ میں لایا جائے بائی یوز آف پاور اور بائی شو آف پاور فرسٹلی. سیکنڈلی جہاں کہیں کسی لا کی ایگزیکیوشن کو روکنے کی کوشش کی جائے. تھرڈلی یہ ہے کہ جہاں کہیں اس اکٹھ کا مقصد کوئی کرمنل ٹریس پاس کمٹ کرنا ہو یا کوئی آفنس کمٹ کرنا ہو. فورتھلی جہاں کہیں یہ موب جو ہے، یہ اکٹھ جو ہے، یہ ان لافل اسمبلی جو ہے 5 یا 5 سے زیادہ لوگوں کی، اس کا مقصد یہ ہو کہ کسی شخص سے اس کی جائیداد یا اس کی پراپرٹی چھین لی جائے یا اس کی جو پراپرٹی سے جڑے جو رائٹس ہیں، یعنی رائٹ آف ایئر، رائٹ آف لائٹ، رائٹ آف واٹر، جو ایزمنٹ رائٹس ہیں ان کو ڈسٹرب کیا جائے. یا جہاں کہیں اس ان لافل اسمبلی کا مقصد جو ہے وہ یہ ہو کہ کسی شخص کو پریشرائز کیا جائے، اس پہ دباؤ ڈالا جائے وہ کام کرنے کے لیے جو وہ قانونی طور پہ نہ کرنے کا پابند ہے، یا ایسا کام کرنے کے لیے جو وہ قانونی طور پہ کرنے کا پابند ہے. تو جہاں کہیں کوئی شخص مسلح ہو کر کسی ان لافل اسمبلی کو جوائن کرتا ہے تو سیکشن 144 کا اطلاق ہوتا ہے ایسے اشخاص پر. اور ففتھلی یہ سیکشن یہ کہتی ہے کہ جہاں کہیں کسی شخص کو مجبور کیا جائے کہ ایسا کام کرنے کے لیے جو قانونی طور پہ کرنے کا پابند نہیں ہے، یا جہاں کہیں کسی شخص کو کوئی ایسا کام کرنے سے روکے جانے کی کوشش کی جائے یا روک دیا جائے جو وہ قانونی طور پہ کرنے کا پابند ہے. تو یہ سیکشن 141 ان لافل اسمبلی کو ڈیفائن کرتی ہے. اسی کے بعد 142 سیکشن جو ہے پاکستان پینل کوڈ کی وہ یہ کہتی ہے کہ ہر وہ شخص جو یہ جانتے ہوئے کہ یہ اسمبلی ایک ان لافل اسمبلی ہے، اس میں اس کا حصہ رہتا ہے، اور یہ جاننے کے باوجود اس کا حصہ رہتا ہے کہ ان لافل اسمبلی ہے، وہ اس ان لافل اسمبلی کا ممبر ہے. اور سیکشن 143 میں اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ پرووائڈڈ ہے کہ 6 مہینے کی سزا، جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں ایسے اشخاص کو جو کسی ان لافل اسمبلی کے ممبر ہوں. اس کے بعد آتی ہے سیکشن 144. سیکشن 144 ہے کیا؟ یہ سیکشن بتاتی ہے کہ جہاں کہیں کسی ان لافل اسمبلی کو، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کیا ہوتی ہے، اس کو کوئی شخص جوائن کرتا ہے ود ڈیڈلی ویپنز، یعنی کسی ایسے ہتھیار کے موجودگی میں جو ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، لیکن اگر اس شخص کے پاس کوئی ایسا ہتھیار موجود ہے جس سے کسی شخص کی موت واقع ہو سکتی ہو، یا کوئی اور ایسے سبسٹانس جس طرح پیٹرول بم ہے یا چھری چاقو ہے، اور کچھ سچویشنز میں پتھر بھی ہو سکتے ہیں اگر اس سے کسی کی جان جا سکے، تو ایسا شخص
ایسے شخص پر دفعہ 144 کا نفاذ اور اطلاق ہوگا، جس کی سزا 2 سال ہے یا جرمانہ، یا 2 سال اور جرمانہ دونوں دی جا سکتی ہیں بطور سزا ایسے شخص کو۔ اور جہاں کہیں کہ کسی ایسے شخص کو جو جوائن کر لیتا ہے کسی ان لافل اسمبلی کو، اور وہ جب اس کو قانونی طور پہ کسی ایسی لافل اسمبلی کو آرڈر کیا جاتا ہے کہ وہ ڈسپرس ہو جائے، وہ وہاں سے اپنے معاملات ختم کر دے، وہاں سے چلی جائے، اور وہ اس کے باوجود اس اسمبلی کا حصہ رہتا ہے، اس کے باوجود وہ شخص اس ان لافل اسمبلی کا حصہ رہتا ہے، تو اس کی سزا جو ہے وہ 2 سال تک ہو سکتی ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے، یا یہ دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ جو اگلی سیکشن ہے سیکشن 146، وہ رائٹنگ کو ڈیفائن کرتی ہے۔ رائٹنگ کا مطلب ہے دنگا فساد۔ جہاں کہیں کسی ان لافل اسمبلی میں یوز آف فورس یا یوز آف وائلنس کیا جائے ٹو اچیو دی کامن آبجیکٹ، تو ایسی سچویشن کو رائٹنگ کہا جائے گا۔ اور رائٹنگ کی جو سزا ہے وہ قانونی طور پہ 2 سال ہے، جو سیکشن 147 میں بتائی گئی ہے۔ رائٹنگ کی سزا 2 سال ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس جو اگلی سیکشن ہے وہ سیکشن 147 ہے، کہ جہاں کوئی شخص کوئی رائٹنگ کرتا ہے وائل بینگ آرم ود ڈیڈلی ویپنز، یعنی کوئی شخص دنگا فساد کر رہا ہے اور کسی ایسے اسلحے سے بامسلح ہے یا لیس ہے جس سے انسانی جان جا سکتی ہو، یا اس کو جو ہے کوئی ایسا خطرہ لاحق ہو سکتا ہو، تو ایسا شخص جو سزا کا مستحق ہے وہ 3 سال ہے، یا جرمانہ ہے، یا 3 سال اور جرمانہ دونوں ہے۔ اس چیپٹر کی سب سے اہم سیکشن جو ہے وہ سیکشن 149 ہے، جو یہ کہتی ہے کہ ایوری ممبر آف ان لافل اسمبلی گلٹی آف offense committed in prosecution of common object، یعنی جہاں کہیں کوئی ان لافل اسمبلی ہے اور وہ کوئی ان لافل کام کرتی ہے، کوئی کرمنل ایکٹ کرتی ہے، یعنی جلاؤ گھیراؤ کرتی ہے، یا کسی شخص کی جان چلی جاتی ہے اس میں، یا بلڈنگز کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو کوئی شخص اپنے ڈیفنس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگرچہ میں اس ان لافل اسمبلی کا ممبر تو تھا، لیکن میں نے پیٹرول کو آگ نہیں لگائی، یعنی میں نے پیٹرول نہیں چھڑکا کہیں پہ، یا میں نے ماچس کی تیلی نہیں جلائی، یا میں نے جو شخص قتل ہوا اس پہ ڈائریکٹ فائر نہیں کیا۔ اس قسم کا کوئی ڈیفنس ان لافل اسمبلی کے ممبرز کو حاصل نہیں ہوتا، اگر آپ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اسمبلی ان لافل اسمبلی ہے اس کا حصہ رہتے ہیں، اور وہ اسمبلی اپنے کامن آبجیکٹ کی پروسیکیوشن میں اپنا مشترکہ مقصد حاصل کرنے کے لیے کوئی آفینس کمٹ کرتی ہے، تو اسمبلی کے جتنے ممبر ہوں گے وہ سب کلی اور جزوی طور پر اس آفینس کی جو سزا ہے اس کے مستحق ہوں گے۔